اسلام صرف اعمال کو نہیں بلکہ دل، محبت، نفرت، دوستی، دشمنی، وفاداری اور ترجیحات سب کو اللہ کے تابع کرتا ہے۔ اسلام مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جا۔ اس میں اس کے جو جذبات ہیں، اسلام ان کو کچلنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو درست ڈائریکشن دیتا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے۔ یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ ویسے اسلام کہتا ہے اچھا سلوک سب کے ساتھ کریں، عدل کریں، انصاف کریں، احسان، خوبصورتی سے پیش آئیں، جانور کو بھی ذبح کرنا ہے تو ایسے انداز میں کریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ کافر جو دشمن ہے اگر لڑنے آ گیا، جان لینے آ گیا، اس کو جب قتل کرنا ہے تو پھر اس کا مصلح نہیں کرنا۔ اسلام نے سکھایا نہ اس کے اعضاء نہیں کاٹنے، احسان یہ بھی احسان کی شکل، بس ختم کر دو، بس دیٹس آل۔ یعنی کوئی بھی آپ پہلو دیکھیں اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا سلوک کرو، لیکن جب محبت، عقیدت اور وفاداری کی باری آتی ہے تو پھر اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مسلمان اپنے خالق کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ اس کے بعد نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو۔ دو آسان لفظوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ محبت نہیں بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر محبت، یہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفکر اور عالم گزرے ہیں، ان کا ایک مقولہ ہے، قول ہے، وہ کہتے ہیں المحبت روح الایمان والاعمال۔ کوئی عمل اگر محبت کے بغیر کر رہا ہے کسی کے لیے، کام تو کر رہا ہے، اس میں محبت نہیں تو سمجھے اس میں روح ہی نہیں ہے، وہ روح کے بغیر ہے۔ بعض جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹا سا کام کرتا ہے لیکن اس کا جذبہ بڑا ہوتا ہے، محبت، عقیدت بڑی ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ کہ وہ ایک صحابی، وہ ساری رات کھجوریں، جس نے تھوڑی سی وہ کھجوریں لایا، محبت تھی نا تو ویلیو بن گئی نا، عقیدت اور محبت تھی کہ آپ نے پورے ڈھیر کے اوپر کھا کے بکھیر دے۔ تو لہذا اعمال اور ایمان جتنی ان کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، عقیدت ہوگی، ویلیو بڑھتی جائے۔ اور ایک لیول ہے کہ اس سے کم، وہ لیول کم از کم یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو۔ آگے ہر چیز سے بڑھ کر محبت، اس کے بھی آگے پھر درجے ہیں، بڑھتا جائے بڑھتا جائے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں بھی سب ایک لیول پہ نہیں۔ تو لہذا ایمان اور اعمال، ان کی جو روح ہے وہ محبت ہے۔ ایک اور چیز جو محبت کے حوالے سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا اور جو مادی سوچ ہے، دنیا کی جو محبت ہے یا مادی سوچ رکھنے والے کی جو محبت ہوتی ہے، اس کی عقیدت ہوتی ہے، وہ اس وقت تلک کسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تلک اس کے ساتھ مفادات ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی بھی ملک بات کرتا ہے یہ ہمارے مفادات کے مطابق ہو، پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے لیے بہتر ہو اور ملک کے جو ہے نا نقصان کے لیے نہ۔ پوری دنیا میں ریلیشنز کے لیے یا جو تعلقات رکھے جاتے ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں انفرادی لیول پر بھی یہی بات ہے، انڈیویجول جو ہم رکھتے ہیں پیمانہ، یعنی ہمیں نقصان نہ ہو، تو یہ مادی فکر ہے۔ لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے نا، وہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ اس میں دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے۔ اور یہ تمام مسلمان جو ہیں ان کا یہ اعتقاد ہے، یہ عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں ایک اس کا کہہ لیں حصہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ جو ایماندار ہوگا، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے تو پھر اوکے ہے، نہیں تو پھر اس کو جو ہے نا اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے اگر دل میں پیدا ہونا تو اس سے ایمان کی ایک مٹھاس ملتی ہے۔ یہ ظاہر ہے ایک مٹھاس ایک دلی سکون کا نام ہے، دلی راحت کا نام ہے، دل کی ایک تسکین کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 افراد ایسے ہیں، یہ 3 خوبیاں، ثلاث من کن فیہ، جس میں 3 خوبیاں ہوگی، وجد بہن حلاوت الایمان، ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ پہلی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی محبت سب سے بڑھ کر ہو۔
یہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے اس کی محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی۔ نفرت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، خواہ وہ اس کا خونی رشتہ دار ہے یا غیر خونی رشتہ دار، کوئی بھی ہے، اللہ کی رضا کے، اللہ کی خاطر محبت۔ کو کسی سے یہ عمل کرے گا اسے بھی ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اور تیسری چیز، کفر کی طرف لوٹنا اسے کسی شکل گوارا نہ ہو، وہ یہ سمجھے، اس کو یہ گوارا ہو کہ مجھے آگ میں پھینک دو، زندہ جلا دو، لیکن کفر میں نے نہیں کرنا۔ سب سے دنیا میں قیمتی اثاثہ، آسان لفظ میں، اس کا ایمان ہو، ٹھیک ہے نہیں کہ ہر چیز چلی جائے لیکن ایمان سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ جس شخص کی یہ کیفیت ہو کہ ہر وقت وہ اس کو بس یہی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو میرے ایمان کو نقصان پہنچا دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے آج بھی وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے ہیں تاکہ عمل کریں، ہماری آخرت کو کوئی چیز ڈیمیج نہ کرے۔ ان کو دیکھ کر ہمارا بھی بعض دفعہ ایمان بڑھتا ہے کہ یار یہ بندے مثالی۔ بعض دفعہ ایک عام بندے سے بڑی اچھی چیز مل جاتی ہے کہ انسان کے اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے اسے وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال تین یہ خوبیاں، ایک خوبی جس میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، دو ہوگی تو زیادہ درجہ بڑھ جائے گا، تین ہوگی تو اور درجہ بڑھ جائے گا۔ تو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی جو محبت ہے نا وہ سب سے بڑھ کر ہو۔ دیکھیں ایماندار ایک مسلمان، اس کی یہ خوبی ہے، وہ اپنے جذبات کے پیچھے نہیں چلتا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پیچھے چلتا ہے۔ انگلش کی ایک کوٹیشن ہے، A believer does not follow emotions, he follows revelation، جس کا میں نے آسان ترجمہ پہلے کر دیا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایموشنز، پیشنز، اپنے جذبات، ان کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ ریویلیشن، وحی کے پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کیا ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم جو دل میں آئے وہ کر رہے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہر بندہ انالیسز کرے، یا کچھ چیزوں میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے پیچھے چل رہے ہیں اور کچھ میں اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہی ہے نا، کچھ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتے ہیں، کچھ اپنی منواتے ہیں۔ کس قدر کس حد تک ہم کس کی مان رہے ہیں یہ ہر بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان وہ وحی کے تابع کرتا ہے اپنی محبت کو، اپنی نفرت کو، اپنی دوستی کو، اپنی دشمنی کو، اپنے جذبات کو۔ اسلام کی تو یہ خوبی ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ کچل دو۔ اسی طرح وہ دل جس میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، وہ بڑا مضبوط دل ہوتا ہے، مضبوط دل کی۔ یہ بھی ایک انگلش کی کوٹیشن ہے، کسی کا ایک تجربہ ہے، اس نے یہ اس کے حوالے سے کہا ہے، The strongest heart is the one that belongs completely to Allah، یعنی جو بالکل جس میں اللہ بسا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ پھر کمزور نہیں ہوتا، دل طاقتور ہو جاتا ہے، وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں یہی تھا، ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رچ بس گئی تھی۔ تو پھر جب یہ ہو تو بڑے بڑے معاملات بندہ یہ کہتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ، برداشت کر جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان بہت سی نفسیاتی بیماریوں سے بندے کو بچا لیتا ہے، بہت سی ڈپریشن سے بچا لیتا ہے۔ تقدیر پر ایمان، یہ دنیا میں اس کا فائدہ، آخرت میں تو ہے ہی نا دائمی جنت، دنیا میں فائدہ ہے۔ ایک بندے کو ایک پریشانی آئی ہے، وہ بڑی ٹینشن میں ہے، پھر جب اس کا عقیدہ یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کو ایسے ہی منظور ہے، اس کا کہنے تسکین کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ہر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونا ایمان کے لیے شرط ہے، اور اس کی برکات ہے۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی وہ مضبوط ہوگا، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہوگی، وہ دل مضبوط ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور عربی کا مقولہ ہے، وہ دنیا کا غلام نہیں بنے گا۔